تو گویا دفاع صحابہ کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے امت پر یہ واجب ہے کہ وہ مدح صحابہ کرے اور صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کھولنا، سب و شتم کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیا جائے گا تو یاد رکھیے آپ کے پاس نہ قرآن باقی رہ سکتا ہے نہ حدیث مبارکہ۔ اگر صحابہ کرام کو شک کے درجے میں کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر یہ پورا دین اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ دین اسلام کو منتقل صحابہ ہی نے کیا ہے، اور جب پہنچانے والے اس دین کے گواہی شک کے دائرے میں ہو جائیں گے تو جو پیغام انہوں نے امت تک پہنچایا ہے وہ پیغام بھی شک کے دائرے میں چلا جائے گا۔ اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدح صحابہ اور صحابہ کرام کی عظمت، ان کا احترام، ان کی تعظیم یہ واجب ہے، اور برائی سے ان کا تذکرہ کرنا امت کے لیے حرام ہے۔ اس دنیا میں جس طرح رسول پاک علیہ السلام ہمارے محسن ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی ہمارے محسن ہیں۔ تو جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعظیم رسول کریں، اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعظیم اصحاب رسول کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرنا یہ ہمارا شیوا ہے، ہمارا شیوا اصحاب رسول کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس ماہانہ اجتماع میں صحابہ کرام ہی کے تعلق سے قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں نقل کرنی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ متوجہ رہیں گے اور توجہ کے ساتھ عظمت صحابہ کے اس عنوان پر گفتگو کو سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کی توجہ کی وجہ سے میرے لیے کچھ عرض کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اسی طرح امت میں صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالی کے چنندہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی نے جس طرح پیغمبروں کا انتخاب کیا، اسی طرح ذات باری تعالی نے اصحاب رسول کا انتخاب کیا، اور عجیب مماثلت ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے درمیان۔ نبی جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور شریعت لے کر آئے، اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریب 1.25 لاکھ کی تعداد انبیاء علیہم السلام کی ہے، اسی طرح 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کرام کی تعداد موجود ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان تمام کے تمام پیغمبروں میں 313 رسول ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے بدری صحابہ بھی وہ 313 ہیں، اور پھر اولو العزم رسول ان کی تعداد 10 ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام اور آپ سے پہلے پیغمبر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کتابیں دی ہیں، وہ 4 ہیں جن کو اللہ تعالی نے بڑی بڑی کتابوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں 4 وہ صحابہ ہیں جنہیں خلافت راشدہ سے نوازا ہے، اور پھر تمام کے تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور برتر مقام آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آقا کے تمام صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو صحابہ کرام کو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص مماثلت ہے،
اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، انتخاب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو پیغمبروں کا انتخاب کیا، پھر امتوں میں سے بعض افراد پر نظر ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا انہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنندہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی شخصیات اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات کو یہ اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام جس طرح اللہ کے برگزیدہ، اسی طرح اصحاب رسول بھی برگزیدہ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح انتخاب ہے، اسی طرح وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں۔ تو صحابی دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک اللہ کے انتخاب سے اور دوسرے رسول پاک علیہ السلام کی صحبت سے۔ لہذا صحابہ کرام کو اگر سمجھنا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہو، ان کے مقام کا اندازہ لگانا ہو، تو جس ذات نے انتخاب کیا اس سے سوال کیا جائے، اس کا قرآن بتائے گا کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھنا ہو، اس لیے کہ وہ آپ ہی کے شاگرد ہیں، تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ صحابہ کرام کی شان اور ان کا علو اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو تاریخی روایات اگر وہ پختہ سے پختہ بھی ہو، اگر قرآن و سنت کے مقابلے پر آئے گی تو ان کا مقام و ٹھکانہ ردی کے ٹوکرے کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تاریخی روایات کتنی بھی معتبر کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابہ کرام کے خلاف آتی ہے تو قرآن و سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی آیات میں اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت تاریخ کے حوالوں سے نہیں بلکہ قرآن و احادیث کے حوالے سے پرکھی جائے گی۔ اس لیے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ نبی کے صحابہ وہ قرآنی شخصیات ہیں، وہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مختلف احادیث میں ان کی تعریف اور ثنا بیان فرمائی ہے، اور ان کے خلاف زبان چلانے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں نبی کریم علیہ السلام کی لسان نبوت پر جاری ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ تمام کی تمام کائنات میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے علو شان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ان صحابہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے قلوب مصفا اور مجلہ نہ ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام کی یاری کے لیے ان کا انتخاب ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ پوری امت میں سب سے صاف دل والے، اعلیٰ کردار والے، حسن اخلاق والے وہ صحابہ ہی ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ شخصیات کا انتخاب فرما دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ولی ابدال پیدا ہو جائیں مگر ادنا صحابی کا جو مقام ہے اس تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا مجاہد اور غازی، بڑے سے بڑے قاری اور مقرر علماء وہ لمبے لمبے سجدے کر سکتے ہیں، طویل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، دن رات قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنی جان اللہ کے سامنے قربان کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے وہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو نبی بناتا ہے وہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اسے نبوت کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان اپنی مرضی، اپنے عمل اور مجاہدے سے صحابی نہیں بنتا، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اسے نبی کا صحابی بناتے ہیں۔ تو جس طرح نبوت میں کسی انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے، اسی طرح صحابی بننے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کے لیے کسی انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں اس مقام بلند سے نواز دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو آپ کے آنے پر نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب رسول پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو آپ کے اس دنیا سے جانے پر صحابیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ کے جانے کے بعد کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ تو قیامت تک آنے والی تمام کی تمام نسلیں یاد رکھیے وہ بڑے بڑے عمل کر سکتی ہیں مگر صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ انسان بڑے بڑے مجاہدات کر لے اور کوئی بھی انسان ہو وہ چاہے ہوا میں اڑ جائے، آسمان کی بلندی پر چلا جائے، مگر صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے کہ تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے رخ زیبائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جس کے متعلق حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جس چہرے کے لیے کسی دوسرے شاعر نے یوں کہا تھا یا صاحب الجمال وذا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور کسی شاعر نے یوں تعریف کی تھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے اس رخ زیبائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا؟ تم وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبوت سے مشرب ہوئے؟ تم وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو انوار نبوت سے منور ہوا؟ تم وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو فیض محمدی سے زندہ ہوا؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو دست محمدی سے مس ہوئے اور پوری زندگی خوشبو نہیں گئی؟ وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو نبی کی معیت میں میدانوں میں کفار کے مقابلے پر جبل استقامت بن گئے؟ تم وہ محفل کہاں سے لاؤ گے جس میں سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے تھے؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانہ نبوت سے ناپ ناپ کر ادا کیے جاتے تھے؟ تم وہ رنگ کہاں سے لاؤ گے جو صبغت اللہ کی بھٹی میں دیا جاتا تھا؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس کے امام نبیوں کے امام تھے؟ تم وہ مجلس اور محفل کہاں سے لاؤ گے جس کے سردار رسولوں کے سردار تھے؟ جنید کہہ دو گرم دے گا، جنید لا اس میں سے نکال۔ تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے مگر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت آپ کی معیت حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں صحابہ کرام کے علاوہ کون ہے جو نبی کی تکبیر پر ہاتھ باندھنے والے تھے؟
صحابہ کرام کے علاوہ کون ہے جو نبی کی تکبیر پر رکوع میں جانے والے تھے؟ صحابہ کرام کے علاوہ دنیا میں کون ہے جو نبی کی تکبیر پر سجدے میں جاتے تھے، جو نبی کے سلام پر سلام پھیرتے تھے؟ کون ہے صحابہ کرام کے علاوہ جن کی زکات نبی اپنے ہاتھوں میں لے کر تقسیم کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے علاوہ وہ حج کرنے والے کون ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر حج کے ارکان سیکھ کر ادا فرمائے ہوں؟ صحابہ کرام کے علاوہ دنیا میں کون ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کیا ہے؟ نبی کے صحابہ کے علاوہ کون ہے جنہوں نے نبی کی معیت میں اپنی گردنیں کٹائی ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرایا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ دنیا میں آپ نظر دوڑا لے مگر نبی کریم علیہ السلام نے جب نمازیں ادا کی ہے، آپ نے روزے رکھے، زکات ادا کی یا حج ادا کیا ہے، تو نبی کی صحبت اور نبی کی آنکھوں کے سامنے یہ عمل انجام دینے والا صحابہ کرام کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان کو بلند فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ احادیث میں ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے؟ آپ تھوڑا متوجہ ہو تو آپ سمجھیں گے کہ قرآنی شخصیات وہ صحابہ کرام کے علاوہ ہے کون؟ اس پوری امت میں صحابہ ہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جو آیت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو آپ بتائیے خیر امت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے علاوہ کسے کہا ہے؟ یہی تو اولین مصداق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خیر امت کا تمغہ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنی جگہ پر فرماتے ہیں؟ اگر ان آیات پر روشنی ڈالی جائے تو ایک محفل انہی آیات ہی کے لیے منتخب ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام پر اپنی نعمت کا تذکرہ ہوا کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکینہ نازل فرمایا ہے رسول اکرم علیہ السلام پر وعلی المؤمنین، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر۔ تو اس نعمت میں جس طرح نبی کریم علیہ السلام ہے اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نعمت کے محور اور اس نعمت کے مبذول ہونے کا مقام و ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کریم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی بات صحابہ کے لیے فرمائی لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مقام میں داخل کرے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس مقام سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو جس طرح بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو راضی کرنے کی، اسی طرح وعدہ فرمایا ہے صحابہ کرام کو راضی کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ نبی آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ ان صحابہ کے لیے بھی ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو جو بات نبی کے لیے فرمائی گئی وہ بات نبی کے صحابہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں گے۔ یہی بات صحابہ کے لیے فرمائی لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اس لیے نازل فرمایا تاکہ ایمان والے صحابہ کو ثابت قدم رکھیں۔ تو جس طرح نبی کو تقویت پہنچانے کا وعدہ کیا گیا اسی طرح صحابہ کرام کو قوی کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں نبی کے ساتھ کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
کہ اے ایمان والو نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھیجو، تو صحابہ کرام کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم، کہ جب یہ ایمان والے اے نبی آپ کے پاس آئے تو آپ بھی ان پر سلام بھیجو۔ تو جس طرح ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھیجو، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے صحابہ کرام پر سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے لیے فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالی اللہ کے فرشتے وہ نبی کریم علیہ السلام پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہی بات صحابہ کے لیے فرمائی والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تعالی اے نبی کے صحابہ تم پر اور اللہ تعالی کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو جس طرح رحمت کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام پر کیا گیا، اسی طرح رحمت اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ یہی بات صحابہ کے لیے فرمائی وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ جلدی ہی تمہیں فتح ملنے والی ہے۔ تو جس طرح نبی کے لیے وعدہ کیا گیا فتح مبین کا، اسی طرح صحابہ کے لیے فتح کا وعدہ کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو جو نعمتیں اپنے پیغمبر پر فرمائی ہیں ان میں بہت ساری نعمتیں ہیں جو نبی کے صحابہ پر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبی کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائیں گے۔ تو جس طرح قیامت میں رسوائی سے اللہ کے رسول محفوظ ہے، اسی طرح قیامت کے دن رسوائی سے نبی کے صحابہ کرام بھی محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ میں جو وعدہ نبی سے کیا گیا وہی وعدہ نبی کے صحابہ سے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہاں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ جو کیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کیا ہے، اجرا کا اور مغفرت کا۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر فرما رہے ہیں وہی نعمتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کتنے مقامات ہیں، کتنی آیتیں میں دکھلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ اپنی نعمتوں میں، اپنے انعامات میں، اپنے احسانات میں، اپنے رسول کے ساتھ اصحاب رسول کو بھی شامل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ساتھ میں صحابہ کرام کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، بات نہ کریں ادھر دیکھیں، سارا تو متوجہ رہیں، میں بول رہا ہوں تو اب آپ سنیں گے، میں خاموش ہو جاؤں گا پھر آپ کی سنوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے ولی اللہ تعالی ہے اور اسی طرح ایمان والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جہاں اللہ کا تذکرہ ہے، رسول کا تذکرہ ہے، وہیں ساتھ میں اصحاب رسول کا تذکرہ ہے۔ تو قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں، اذانوں میں،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کے ساتھ ملتا ہے، لیکن آج آپ اندازہ لگائیں اس آیت کریمہ میں کہ جہاں اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے، وہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو عزت جس طرح اللہ اور رسول کے لیے ہے، اسی طرح اصحاب رسول کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے رفیق جس طرح اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اسی طرح نیک ایمان والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ کے فرشتوں کا تذکرہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے نبی کریم علیہ السلام پر اور انصار و مہاجرین پر۔ تو یہاں جس طرح رحمت خداوندی متوجہ ہے نبی کریم علیہ السلام پر، اسی طرح رحمت خداوندی متوجہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ انصار و مہاجرین پر۔ تو جہاں تذکرہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا، وہیں ساتھ میں تذکرہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اس آیت کریمہ میں نبی کو فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کریں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میرا اتباع کرنے والے صحابہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں جس طرح یہ بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے وہ نبی کے صحابہ بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، تو یہاں ساتھ میں رسول اللہ کا تذکرہ ہے تو اصحاب رسول اللہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کو جگہ جگہ بیان کر کے اشارہ فرما دیا کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے وہ وفادار صحابہ ہیں جنہیں کبھی بھی آپ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ روضہ پاک میں جا کر دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے بعد لیٹے ہوئے آپ کے صحابہ آج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو دنیا الٹی لٹک جائے، تبرے کتنے کر لیے جائیں، کفر کے فتوے لگائے جائیں، مگر اللہ کا قرآن ممبروں پر محرابوں میں بار بار پکارتا رہے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ نبی کا اور نبی کریم علیہ السلام کو بھیجنے والے خدا کا وفادار نہ دنیا میں کوئی ہے اور نہ کوئی دوسرا صحابہ کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم عطا کیا گیا۔ اس قرآن کریم کو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جن کے سامنے تلاوت کیا وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہی تو ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ متوجہ ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمام لوگوں پر آپ کو بھی گواہ بنایا ہے۔ تو جس طرح نبی پاک علیہ السلام اللہ کے گواہ ہیں، اسی طرح اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کافۃ للناس، کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے لیے فرمایا
उखरिजत लिन्नास, कि तुम भी तमाम लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए पैदा किए गए हो। तो अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह अपने पैगंबर के साथ, अपने पैगंबर के सहाबा का तज़किरा फरमाते हैं। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया जिसकी खबर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले ही दे चुके थे। ये तबर्राबाद उस वक़्त से आज तक और आइंदा भी पैदा होते रहेंगे और सहाबाए किराम पर तबर्रा करते रहेंगे। लेकिन आप हजरात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिन की शान को बुलंद फरमा दिया है, उन पर कीचड़ उछालने वाला खुद ही कीचड़ का आलूदा हो जाएगा, मगर नबी के सहाबाए किराम उनकी शान पर कोई जर्रा बराबर फर्क न आया है और न आइंदा क़यामत तक आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जगह जगह सहाबाए किराम की तारीख बयान फरमाते हैं। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, ईमान में सबकत करने वाले हैं, अंसार व मुहाजिरीन है, और इन अंसार व मुहाजिरीन की नेक अमाल में इखलास के साथ जो पैरवी करने वाले हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला उनसे राजी है और वो अल्लाह ताला से राजी हो चुके हैं। अब कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि मैं नबी के सहाबा से राजी हो चुका हूं, अब अगर कोई कहे कि मैं नाराज हूं तो बताइए वो अल्लाह का मुकाबला कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी दुश्मनी सिर्फ सहाबा के साथ नहीं रहती, बल्कि वो मुकाबले पर अल्लाह ताला के आ जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गए, फिर किसी उम्मती के लिए क्या हक बनता है कि वो सहाबाए किराम से नाराज रहे। और अगर वो फिर भी नाराज रहता है जबकि अल्लाह ताला राजी हो चुके, तो उसका ठिकाना सिवाय जहन्नम के और क्या हो सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के मुकाबले पर आ रहा है। और यहां आप आयत करीमा में गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सहाबाए किराम के लिए फरमाया कि अल्लाह ताला उनसे राजी है, इसी तरह फरमाया वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, कि जो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, सहाबाए किराम के तर्ज अमल को अपनाने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी राजी हो चुका है। तो क्या शान है सहाबा की कि जो बंदा सहाबा के नक्शे कदम पर चलता है, अल्लाह ताला उससे भी अपनी रजा का वादा फरमा देते हैं। इससे ज्यादा बुलंद शान और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला उनसे तो राजी है ही, उनकी बात मानने वाले और उनके तर्ज अमल को अपनाने वाले जो बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी अपनी रजा का ऐलान फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सहाबा से राजी हो चुका जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की है। तो इस आयत करीमा में भी अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से वादा कर लिया है और ऐलान कर दिया है कि अल्लाह ताला उनसे राजी है। और अल्लाह तबारक व तआला उसी हुदैबिया के मकाम पर जो सहाबाए किराम ने बैत की है उसकी तारीफ करते हैं। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, कि जो लोग नबी के हाथ पर बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ताला से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ उन तमाम के ऊपर है। तो यहां सहाबाए किराम ने बैत की है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये बैत सिर्फ नबी के साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ भी है। तो सहाबाए किराम सिर्फ रसूल करम अलैहिस्सलाम के मुरीद नहीं बल्कि सहाबाए किराम अल्लाह ताला के भी मुरीद हैं। और फिर यहां आप तरस देखें, जब कोई बंदा बैत करता है तो बैत जिसके हाथ पर करता है उसका हाथ नीचे होता है, और जो बैत करने वाला है उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। इस तरह बैत की जाती है।
تو صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی انسان صحابہ پر حملہ کرے گا تو اس کا حملہ یا تو اللہ کی ذات پر ہوگا یا اللہ کے رسول کی ذات پر۔ آپ کسی صندوق میں کوئی ہیرے جواہرات رکھ دیں، اگر کوئی بندہ صندوق پر حملہ کرے گا تو پہلے صندوق کے اوپر ہوگا، جواہرات پر بعد میں ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے تو صحابہ پر حملہ کرنے والا جب بھی حملہ کرے گا تو جو صحابہ کرام کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ اور رسول، وہ حملہ انہیں پر ہوگا، صحابہ کرام محفوظ رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، جو حملہ کرتا ہو اللہ پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہو سکتا، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ مشرک تو ہو سکتا ہے، وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، مگر امت محمدیہ کا فرد نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا۔ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت کہ انسان اپنی گردن بھی کٹا دے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں تب بھی جنت نہیں مل سکتی، اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے خزانے میں سب سے بہترین دولت ایمان ہے، بغیر ایمان کے نہ جنت مل سکتی ہے اور نہ جہنم سے آزادی مل سکتی ہے۔ اب یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے، اس ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں سجا دیا ہے۔ آپ کے پاس جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اسی قیمتی انداز میں کی جاتی ہے، اس کا باکس بھی شاندار اور اعلیٰ اور بہترین بنایا جاتا ہے۔ تو ایمان سب سے اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیمتی ایمان کے لیے جو باکس بنایا ہے وہ صحابہ کرام کے دلوں کو بنایا ہے، اس لیے کہ ایمان ان سے اچھا کہیں اور نہ سج سکتا تھا اور نہ سج سکا ہے۔ تو ایمان صحابہ کرام کے لیے محبوب بنا دیا گیا، ایمان کو صحابہ کے دلوں میں سجا دیا گیا، زینہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو سجایا ہے، ایمان کا میک اپ کیا ہے اور اسے سجا کر اس کا میک اپ کر کے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ اس سے زیادہ صحابہ کرام کے لیے عظمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر ایمان کے انسان کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا، لیکن یہاں ایمان کی حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں زینت بنا ہوا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نفرت پیدا کر دی ہے، کفر کی، گناہ کی اور ہر بے حیائی کے کام کی۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں الزمہم کلمۃ التقوی، کہ کلمہ تقوی صحابہ کے لیے لازم کر دیا گیا۔ جس طرح برف سے ٹھنڈک کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور آگ سے حرارت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایمان کو صحابہ کرام سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں صحابہ ہوں گے وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں صحابہ ہوں گے، اس لیے کہ صحابہ اور ایمان لازم اور ملزوم ہیں۔ صحابہ کرام سے ایمان جدا نہیں ہو سکتا، اور آپ پوری تواریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی مقام پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ایمان نے صحابہ کو چھوڑ دیا ہو یا صحابہ نے ایمان کو چھوڑ دیا ہو۔ مکہ مکرمہ میں حالت یہ ہے کہ گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا اور گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، اس کے باوجود صحابہ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ آنکھیں نکال دی گئی مگر کلمہ نہیں چھوڑا، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔
तख्ता-ए दाल पर लटका दिया गया मगर कलीमा नहीं छोड़ा। तेल पकाकर उस गर्म तेल में सहाबा किराम को दाखिल कर दिया गया मगर कलीमा नहीं छोड़ा। 313 है, हजारों के मुकाबले पर मैदान बदर में खड़ा कर दिया गया मगर कलीमा नहीं छोड़ा। उहद के मैदान में 70 सहाबा ने गर्दन कटाई मगर कलीमा नहीं छोड़ा। तबूक के मकाम पर अपनी तमाम की तमाम मेहनतों को छोड़कर तकते हुए तूफान में और शिद्दत की गर्मी में नबी के साथ निकल गए मगर कलीमा नहीं छोड़ा। तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के लिए कलीमा लाजिम है और सहाबा किराम कलीमे के लिए लाजिम है। हर महाद पर, हर मकाम पर अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने बच्चों को यतीम कराया, औरतों को बेवा कराया, अपने माल को कुर्बान किया मगर कलीमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह से न सहाबा किराम जुदा हुए और न कोई उन्हें जुदा कर सकता है। नारे तकबीर, अहमदे सहाबा जिंदाबाद, अहमदे सहाबा जिंदाबाद। तो कलीमा तकवा सहाबा के लिए लाजिम है। इसीलिए तो कुरान करीम में अल्लाह ताला उन्हें मुत्तकीन कह रहा है कि सहाबा किराम मुत्तकीन है और जो मुत्तकी होते हैं उन्हीं के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इज्जत व इकराम का वादा किया है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि जो इंसान मुत्तकी होते हैं वही अल्लाह के नजदीक बाइज्जत, एहतराम वाले, अजमत वाले, वकार वाले और हुर्मत वाले होते हैं। तो जब तमाम सहाबा किराम मुत्तकी है तो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत और एहतराम वाले भी सहाबा किराम भी हैं। तो कुरान पाक की कितनी आयतें आपके सामने बयान की जाएं। आपने देखा कि जो नियामत अल्लाह ताला ने अपने नबी पर की वही अपने रसूल पर। जहां तज़किरा है अल्लाह और उसके रसूल का, वहीं तज़किरा है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का। लेकिन इस सब के बावजूद जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर उनके लिए जन्नत का वादा फरमा दिया, इस सब के बावजूद भी उन पर तबर्रा किया जाता है और एक कुरान और हदीस पर ईमान रखने वाला अपने ईमान को मुतजलजल कर देता है और शक के दायरे में गिरफ्तार हो जाता है। क्या कुरान करीम की वाज़ेह आयात और नबी के सरी फरमूदात के होते हुए कोई इंसान सहाबा किराम को शक के दायरे में खड़ा कर सकता है? याद रखिए, अगर इन आयात और रिवायात के होते हुए सहाबा किराम के सिलसिले में कोई बंदा शक का शिकार है तो वो कुरान करीम की आयात का भी शक का निज़ार है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिवायात के सिलसिले में भी शक करने वाला है। और कुरान और हदीस में जो शक करे वो मोमिन नहीं हो सकता। ला रैब फी, कुरान करीम में कोई शक व शुबा नहीं है और जो कुरान करीम में शक व शुबा करता हो फिर वो ईमान वाला न है और न हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा, चाहे वो अव्वल के हों चाहे आखिर के हों, तमाम के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले फतह से पहले के हैं उनका दर्जा बड़ा है फतह मक्का के बाद ईमान लाने वालों से। लेकिन कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, चाहे फतह मक्का से पहले ईमान कबूल करने वाले हो या फतह मक्का के बाद, तमाम सहाबा किराम से अल्लाह ताला का जन्नत का वादा है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ हुस्ना से मुराद अल्लाह तबारक व ताला की जन्नत है। और ये भी याद रखिए, जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हुस्ना का वादा किया है वो लोग जहन्नम से भी महफूज रहेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, कि जिन लोगों से हुस्ना का वादा किया जा चुका है वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। तो तमाम के तमाम सहाबा किराम इन दोनों आयत करीमा की रोशनी में जन्नत के हकदार भी हैं और जहन्नम से बेजार और महफूज भी हैं।
اللہ تبارک و تعالی مال فے کے سلسلے میں امت مسلمہ کے 3 طبقے بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی 3 جماعتیں ہیں. للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین کی جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور دوسرے والذین تبوؤوا الدار والایمان، نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کی ہے، جنہیں انصار کہا جاتا ہے. یہ 2 جماعتیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالی امت کا تیسرا طبقہ بیان فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ جو انصار و مہاجرین کے بعد قیامت تک امت مسلمہ کے افراد پیدا ہوں گے، وہ رب تعالیٰ سے دعا کریں گے اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو صحابہ جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں قیدا پیدا نہ فرما، ہمارے دلوں کو ان کے بغض سے اور کینے سے بالکل محفوظ فرما. تو یہاں سورہ حشر کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 3 درجے بیان کیے. ایک طبقہ ہے مہاجرین کا، دوسرا طبقہ ہے انصار کا، اور تیسرا طبقہ ہے انصار و مہاجرین صحابہ کے لیے دعا کرنے والوں کا. اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے لیے دعا نہیں کرتا تو ان تینوں طبقوں میں سے کسی میں بھی شامل نہیں ہے، نہ انصار و مہاجرین میں اور نہ انصار و مہاجرین کے لیے دعا کرنے والوں میں، جن کا تذکرہ والذین جاؤوا من بعدہم میں کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت زین العابدین علیہ الرحمہ جو حضرت حسین کے بیٹے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کی مجلس میں ایک بندہ حاضر ہوا. حضرات ابو بکر و عمر کا برائی سے تذکرہ کرنے لگا. آپ نے فرمایا کیا تو مہاجر ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا کیا تو انصاری ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو امت مسلمہ کے تیسرے طبقے میں بھی نہیں ہے، یہاں سے نکل جا، میں تجھ سے اور تیری باتوں سے بیزار ہوں. تو یہ زین العابدین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جب تو صحابہ کرام کے لیے دعا نہیں کرتا، برائی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، تو یاد رکھ امت مسلمہ کے جو 3 طبقے اللہ نے بیان کیے ہیں، ان 3 طبقوں میں سے کسی کے ساتھ تیرا تعلق موجود نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک صحابہ کے بعد جتنے افراد آئیں گے، اگر وہ صحابہ کے لیے دعا کریں گے تو ایمان والوں کی فہرست میں آئیں گے، انہیں مال فے سے نوازا جائے گا. اور اگر وہ صحابہ کے لیے دعا نہیں کریں گے تو ان لوگوں کو مال فے سے نہیں نوازا جائے گا، اس لیے کہ وہ امت مسلمہ کے کسی طبقے سے تعلق اور وابستگی نہیں رکھتے. اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کے لیے جو دعا نہیں کرتے ان کا تینوں طبقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو صحابہ کرام کا برائی سے تذکرہ کرتے ہوں ان لوگوں کا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا. یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے قرآن پاک کی، جس میں صحابہ کرام کے لیے امت مسلمہ کو دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. تو ہمیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اگر اپنا تعلق امت مسلمہ سے رکھنا ہے تو صحابہ کرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہوگا، اور اگر صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے گا پھر اپنے آپ کو وہ بندہ ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ سے خارج کرنے والا ہوگا، امت دعوت میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کتنے علو شان والے ہیں، کتنا ان کا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ان کے لیے کیا فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار، کہ جو نبی کے صحابہ ہیں وہ کفار کے مقابلے پر سخت ہیں. کتنے سخت ہیں بس ایک جھلک میں آپ کو دکھاؤں پھر آگے چلتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر آپ نے کفار کے مقابلے پر بھیجا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید کا لشکر تھوڑا سا رہ جاتا ہے، لوگ چھٹی لے کر چلے جاتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک خط لکھتے ہیں ابو بکر صدیق کے نام کہ مجھے 4000 آدمیوں کی ضرورت ہے، میرا لشکر کم ہو چکا ہے اور میرے اس لشکر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مجھے 4000 افراد چاہیے، 4000 بندوں اور سپاہیوں کو بھیجو تاکہ میں ان کو ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کر سکوں۔ اب جب یہ خط ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کے جواب میں حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ خالد بن ولید کے پاس جب حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور دروازے پر آپ کے خیمے پر دستک دیتے ہیں، آپ تو بےتاب تھے کہ کب صحابہ کرام کی کمک آئے گی، کب مدینے سے لشکر آئے گا تاکہ میں دشمن کا مقابلہ کر سکوں۔ حضرت خالد بن ولید پردہ ہٹاتے ہیں، حضرت قعقاع کو اندر لیتے ہیں اور بےتابی میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ لشکر کہاں پہنچ گیا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو آیا ہے مجھے اطلاع دینے کے لیے، مجھے خبر دینے کے لیے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہوگا، لیکن حضرت قعقاع فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا کوئی لشکر نہیں بھیجا، آپ کے خط کے جواب میں مجھے بھیجا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے حجرے میں کبھی ادھر کبھی ادھر ٹہلتے رہتے ہیں، آپ کے چہرے پر بےتابی کا عالم ہے۔ حضرت قعقاع فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین اور اے سپہ سالار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خط کے جواب میں مجھے بھیجا ہے، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں 4000 انسانوں کی کمی کو پورا کر سکوں گا، لیکن جب آپ میرے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے تو میں یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ صدیق اکبر کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب دشمن سے مقابلہ ہوا، کہاں 4000 افراد چاہیے تھے، صدیق اکبر کا وہ اکیلا تنہا 4000 کی کمی کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو یا تو تلوار چلتی ہوئے نظر آتی ہے یا دشمنوں کے دھڑ اور سر تن سے جدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، پورا میدان لاشوں سے پرج ہو جاتا ہے اور گھوڑے ہنہنانے لگتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کو وہ فتح ملتی ہے جس کی تواریخ میں آج بھی روشن دلیل اور گواہی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے 4000 کے لشکر کو پوری کمی کر کے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شجاعت اور اپنی جمع مردی اور اپنے بازو قوت سے دشمن کا مقابلہ کر کے فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے نبی کے صحابہ کہ جہاں تعداد چاہیے تھی 4000 کی، اس کو پورا نبی کے صرف ایک صحابی نے فرما دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار، کہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ صحابہ کفار کے مقابلے پر بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ اکیلا ہی 4000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ہر جگہ حق کے ڈنک کے بجائے، حق کے ڈنک کے یوں بجائے، آپ کے اصحاب نے سرکشوں کے سر اڑائے، آپ کے اصحاب نے 400 توحید و سنت کے جلا کر قمقمے بت کدے سارے گرائے، آپ کے اصحاب نے آپ کی صحبت میں دولت جو ملی ایمان کی اس کے سر اپنے کٹائے، آپ کے اصحاب نے جب کبھی باطل نے للکارا انہیں میدان میں دن کے تارے تب دکھائے، آپ کے اصحاب نے خون سے سیراب کر کے مصطفیٰ کے باغ کو گل ہدایت کے کھلائے، آپ کے اصحاب نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھمسان میں کفر کے چھکے چھڑائے، آپ کے اصحاب نے مصطفیٰ کی تربیت کے فیض میں رہتے ہوئے گل ہدایت کے کھلائے، آپ کے اصحاب نے اصولیوں پہ چڑھ کے روپ مصطفیٰ کے عشق میں زمزم حق کے سنائے، آپ کے اصحاب نے۔ یہ صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں نبی کریم علیہ السلام کے دین کا ڈنکا بجا دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی سو آیات نازل فرمائی ہیں۔ کچھ آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، تمام کا احاطہ مقصود نہیں،
ایمان والے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت بھی کافی ہے، ورنہ تو قرآن کریم کی 6666 آیتیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی لوگ صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے۔ جن کے پاس قرآن ہوگا، نبی کی احادیث ہوں گے، وہ اپنے دامن کو صحابہ سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو تمام آیتوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے، اتنی آیات بھی صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، چاندی کی لوہے تانبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سونے کی، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے صحابی کے ایک سیر اور آدھے سیر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی شان، اس لیے کہ ان کا جو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو چکا ہے، آئندہ کسی اور کے عمل کی قبولیت کا وعدہ کہیں نہیں کیا گیا ہے۔ تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا صحابی کے ایک سیر بلکہ آدھے سیر کے مقابل نہیں ہو سکتا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صحابی، خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور میرے بعد صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ، ان پر کیچڑ مت اچھالو۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے تو میرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو صحابہ کرام کو تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ، اور جو اللہ کو تکلیف دے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ تو اس روایت میں نبی نے صاف اعلان کر دیا کہ جو آدمی نبی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ صحابہ سے ضرور محبت کرے گا، اور جو نبی سے دشمنی رکھے گا تو وہ دشمنی صحابہ سے رکھے گا، جو دشمنی صحابہ سے رکھے گا وہ دشمنی رسول سے رکھے گا، اور جو پیار صحابہ سے کرے گا وہی پیار نبی سے کرے گا۔ جو بندہ صحابہ سے پیار اور محبت نہیں کرتا وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ صحابہ سے بغض رکھے اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جائے۔ تو بغیر نبی سے دشمنی کے کوئی بندہ اپنے آپ کو صحابہ کی دشمنی سے بیزار نہیں کر سکتا، اور صحابہ کی دشمنی کرنے پر نبی کی دشمنی سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا بالکل واضح سا ارشاد ہے۔ اس لیے امت مسلمہ جو نبی سے محبت رکھتی ہے وہ ضرور نبی کے صحابہ کرام کو اپنے دلوں میں جگہ دے گی، اور ان کی طرف سے اپنے دل میں ذرہ برابر کدورت، کینہ اور بغض ہرگز نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے کہ دل میں صحابی سے دشمنی وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خیر امتی قرنی، کہ میری امت کا بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جو میرے صحابہ کا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بہترین فرمایا، اور دوسرے مقام پر فرمایا اکرموا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کرام کی توقیر کرو، میرے صحابہ کرام کا ادب و احترام کرو۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام جو لوگ ان کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کا جواب دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑے سخت انداز میں ان تمام لوگوں پر لعنت کی ہے جو صحابہ کرام کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو ایمان صحابہ کا ہے وہی ایمان لانا ہوگا، اور جب تک بندے کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا اس وقت تک وہ بندہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین جو اپنے ایمان اسلام کو ظاہر کرنے والے تھے در حقیقت وہ کافر اور مشرک تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، تو یہ منافقین جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو سب سے پہلے صحابہ پر تبرہ منافقین نے کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کرتا ہوگا۔ اب یہاں آیت کریمہ میں صحابہ کرام کو منافقین نے بے وقوف کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تاکید پر تاکید استعمال کی۔ الا پہلا لفظ استعمال کیا کہ کان کھول کر سن لو، اپنے دل کی کھڑکیاں کھول لو۔ الا انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ان منافقین کو جو صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنے بے وقوف ہونے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔